ایک سعودی شخص نے ایک فلپائنی عورت سے چھپ کر شادی کر لی، چونکہ وہ پہلے شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی سے اس کو اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے پہلی بیوی سے جو اولادیں تھیں ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا، میں نے چھپ کر ایک فلپائنی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا۔ جہاں وہ رہتی تھیں ان کا مکمل پتہ بھی اسے بتا دیا۔ کچھ دن گزرے تو وہ شخص اس دنیا فانی سے گزر گئے۔ ان کا بیٹا قاضی صاحب کے پاس گیا، پوری تفصیلات قاضی صاحب کے سامنے بیان کر دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کر دیں۔ بڑے بیٹے نے اپنے والد محترم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائنی عورت کے پاس پہنچ گیا۔ بڑی مشکل سے اس کی گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھیں۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی اپنے شوہر کے بیٹے کو دیکھ کر ہی بتا دیا کہ میں وہی عورت ہوں جسے تم تلاش کر رہے ہو، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹے نے بھی ساری تفصیلات اس عورت کو بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچ گئے۔ سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم بھی دے دیا کہ ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ واقعے کے ٹھیک 4 سال کے بعد بڑا بیٹا جب فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور ان کا حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ ماں جی، اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود آپ پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر اسے ساتھ لے آئی جہاں ایک بہت بڑا اسلامی ادارہ قائم کیا ہوا تھا۔ وہاں حفظ قرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی تھا۔ ماں جی نے کہا کہ بیٹا، سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا کہ میں نے یہ ادارہ اپنی وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان گھر بھی بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ محبت کے مقابلے میں عالی شان گھر کی بھلا کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں نجات کا باعث بن جائے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور ایک رات 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے چندہ جمع کیا جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ رئیس باپ کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے ایسا منصوبہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس منصوبے میں کامیاب ہونے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور ضرور آئی ہوگی، تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں۔ قادر کلوڑو آپ سے آنے والی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔